شیعہ اور سنی اسلام کے دو سب سے بڑے فرقے میں شیعہ ہوں، سینہ تان کے بعد ہم سنی ہے، جن کا دین ایک، کتاب ایک اور پروفیٹ یعنی پیغمبر بھی ایک، لیکن پھر آخر یہ ایک دوسرے کی جانی دشمن کیسے بن گئے؟ یہ صرف ہسٹری ہی نہیں بلکہ یہ وہ باب ہے جس نے مسلم دنیا کی پولیٹکس، پاور اور پیس کو ہمیش کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن ہسٹری میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے راستے ہمیش کے لیے الگ ہو گئے اور آج بھی مسلمان یونائٹڈ نہیں ہو پائے؟ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے کہ جنگ بدر میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اچانک ایک صحابی نے آپ کو دیکھا کہ آپ پوری رات نماز میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج رات آپ نے اتنی زیادہ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو اتنی زیادہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ سے خوف اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے آج رات اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں تو دے دی لیکن ایک چیز نہیں دی۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ہمیں ان عذاب سے تباہ نہ کرنا جن سے تو نے پہلی امتوں کو تباہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات مان لی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے کافر دشمنوں کو ہم پر غالب نہ آنے دینا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی مان لی۔ تیسرا اور آخری سوال یہ تھا کہ اے اللہ، تو میری امت کو فرقوں میں تقسیم نہ کر دینا، تو آف کورس اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ روز پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کرنے کا حکم دیا، جس میں تقریباً 1 لاکھ صحابہ بھی اس حج میں شریک تھے۔ اسی حج میں آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ اسپیچ دی، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس خطبے کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ No difference or distinction of a white man over a black man. یعنی کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی میں ہے۔ اس وقت تمام مسلمان ایک ہی نظریہ اور ایک ہی سٹ پر تھے اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی تھے، ان میں کوئی دوسرا فرقہ نہیں تھا۔ حج کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو یہ قافلہ ایک ایسی جگہ رکا جہاں سے ڈیفرنٹ راستے نکلتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کر کے اپنی زندگی کی لاسٹ اسپیچ دی اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ واپس آئے اور تقریباً 4 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد مدینہ کے انصار ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کے لیے نیا خلیفہ نومینیٹ کر سکیں۔ جب حضرت ابو بکر کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انصار چاہتے تھے کہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنایا جائے کیونکہ وہ خزرج قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عرب حضور علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ کسی اور پر کبھی یونائٹ نہیں ہوں گے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ عمر
یا ابو عبیدہ میں سے کسی ایک کو خلیفہ چوز کر لیں، لیکن فوراً حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا ابسط يدك يا أبا بكر. آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اور پھر وہاں موجود تمام صحابہ نے ایک ایک کر کے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، لیکن اس وقت وہاں موجود صرف چند ہی صحابہ یہ بات جانتے تھے۔ اگلے دن مسجد نبوی میں مدینہ کے تمام مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، لیکن یہ بات نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس بیعت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت علی نے 6 ماہ بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تب آپ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک دن حضرت فاطمہ خلیفہ ابو بکر کے پاس آئی تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی میراث لے سکیں، لیکن حضرت ابو بکر نے انہیں وہ حدیث سنائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ سب امت کا ہوتا ہے۔ اس پر شیعہ مکاتب فکر کا ماننا ہے کہ حضرت فاطمہ اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہیں، لیکن وہیں سنی مکاتب فکر کے مطابق بعد میں خلیفہ ابو بکر حضرت فاطمہ کے پاس گئے، ان سے نرمی سے گفتگو کی اور وہ راضی ہو گئی۔ یہی وہ واقعہ ہے جن کی بنیاد پر بعد میں آنے والی امت جو پہلے ایک تھی 2 بڑے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی اور مسلمانوں کے درمیان تمام اختلافات ختم ہو گئے اور تمام مسلمان یونائٹ ہو گئے۔ اسی اتحاد کی وجہ سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز رومن اور پرسین امپائر کو یرموک اور قادسیہ جیسی جنگوں میں پوری طرح ہرا دیتے ہیں۔ اسی اتحاد کی وجہ سے مسلمان پہلی بار دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ خلافت اور بھی بڑھ گئی۔ حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی، لیکن ہسٹورین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے آخری 6 سال پہلے کے 6 سالوں کی طرح نہیں تھے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت کی اسلامک امپائر میں 12 صوبے تھے اور ان 12 میں سے صرف 4 صوبوں میں فوجی کیمپ تھے۔ یہی 4 صوبے اس وقت کی اسلامک امپائر کے سب سے اہم صوبے تھے۔ حضرت عثمان کے پہلے 6 سالوں میں ان 4 صوبوں میں سے 2 کے گورنرز امیہ خاندان سے تھے اور 2 دوسرے خاندان سے۔ یہ وہی گورنرز تھے جنہیں حضرت عمر نے مقرر کیا تھا، لیکن 6 سال کے بعد حضرت عثمان نے وہ 2 گورنرز جو امیہ خاندان کے علاوہ تھے انہیں ہٹا دیا اور ان کی جگہ اپنے خاندان کے افراد کو مقرر کیا۔ یہ اصل میں ایک انتظامی اور پالیسی اختلاف تھا، نہ کہ ذاتی عناد، لیکن اس سے یہ ہوا کہ خلافت کے 4 اہم صوبے امیہ خاندان کے کنٹرول میں آ گئے۔ اسی موقع کا فائدہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے اٹھایا جو یمن کا رہنے والا اور تورات کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ صرف ظاہری اسلام تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے مدینہ، ایران، عراق اور مصر کا سفر کیا۔ اپنی ظاہری عبادت کی وجہ سے وہ نئے مسلمانوں کے درمیان ایک بزرگ کے طور پر مشہور ہو گیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ ایک نیک ولی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ جب حضرت عثمان نے اہم عہدے اپنے خاندان کے افراد کو دے دیے تو عبداللہ ابن سبا نے موقع پا لیا۔ اس نے سب سے پہلے مصر کا سفر کیا کیونکہ مصر سب سے لاسٹ میں آزاد ہوا تھا اور وہاں زیادہ تر نئے مسلمان تھے اور یہ اس کے لیے بہترین آپشن تھا۔ مصر پہنچتے ہی عبداللہ
ابن سبا وہاں کے مسلمانوں کے درمیان مشہور ہو گیا۔ جب لوگ اس کی مجلس میں آنے لگے تو اس نے اپنا پلان اسٹارٹ کیا اور اس نے کہا حضرت عثمان خلافت میں ناانصافی کر رہے ہیں، انہوں نے خلافت کے تمام بڑے عہدے اپنے خاندان کو دے دیے ہیں، حالانکہ دوسرے خاندانوں میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جو ان عہدوں کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وارث ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث حضرت علی ہیں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان ان تینوں نے حضرت علی کا حق چھینا ہے۔ نئے مسلمان آہستہ آہستہ عبداللہ ابن سبا کی باتوں میں آ گئے اور خلافت عثمان کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ کچھ لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنے کی سازش تک پہنچ گئے اور پھر آخر کار حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی یونٹی ٹوٹ گئی، کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چوز کر لیا، لیکن حضرت معاویہ اور کچھ دوسرے صحابہ جن میں حضرت عائشہ بھی تھی، انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو اس وقت تک ماننے سے انکار کر دیا جب تک حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی سوچ ڈیوائیڈ ہو گئی، حضرت علی کے پیروکار کو شیعان علی کہا جانے لگا اور حضرت معاویہ کے پیروکار شیعان معاویہ کہلائے، لیکن یہ تقسیم اس وقت صرف پولیٹکس کی بنیاد پر تھی، فرقہ بندی ابھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد کوفہ، مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے امام حسن کی بیعت کر لی، لیکن حضرت معاویہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ امام حسن نے امت کو خون خرابے سے بچانے کے لیے صلح کی پیشکش کی اور امام حسن نے خلافت حضرت معاویہ کو دے دی، لیکن کچھ شرائط کے بعد، جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ حضرت معاویہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، بلکہ مسلمانوں کے مشورے سے خلیفہ چوز کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی یزید خلیفہ بن جاتا ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق صرف 30 سال میں خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے اور خلافت امیہ خاندان کے کنٹرول میں آ گئی۔ اسی خاندان کے دوسرے بادشاہ یزید بن معاویہ کے دور میں اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی یعنی اہل بیت کے کئی افراد کو بہت ہی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور اہل بیت کی شہادت نے شیعہ کو یہ یقین دلایا کہ خلافت صرف اور صرف اہل بیت کا حق ہے، اسی لیے حضرت علی اور اس کی اولاد خلافت کے اصل حقدار ہیں، اور ان کے علاوہ باقی خلفاء نے حضرت علی کی رائٹ اور خلافت پر قبضہ کر کے ان پر ظلم کیا ہے۔ وہیں اہل سنت کا ماننا ہے کہ خلافت صرف ایک خاندان ہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ میٹنگ اور مشورے کے ساتھ نیا خلیفہ چوز کیا جانا چاہیے، اور یہی میرٹ کا سسٹم دنیا کا سب سے بہترین سسٹم ہے۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو دنیا میں سپر پاور اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو اسی سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بھی اسی خلافت اور میرٹ کے سسٹم کو ترجیح دی تھی۔ اسی وجہ سے آج دنیا میں 88% سنی مسلمان ہیں اور صرف 12% شیعہ مسلمان ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات نوٹ کرنا بہت ضروری ہے، اہل سنت جسے سنی کہا جاتا ہے دراصل وہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ یہ نام دوسری صدی میں اس لیے استعمال ہونے لگا تاکہ بتایا جائے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کی جماعت پر چلنے والے ہیں۔ شروع میں تمام مسلمان ایک ہی امت تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ
کچھ سیاسی اور فکری اختلافات پیدا ہوئے۔ انہی اختلافات کی وجہ سے تیسری صدی میں شیعہ کے نام سے ایک الگ فرقہ سامنے آیا۔ یوں اسلام کی تاریخ میں اہل سنت والجماعت اور شیعہ دو بڑے گروہ کے طور پر پہچانے جانے لگے۔